اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آج بھی سحری کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہے 17 رمضان المبارک، یعنی ہم 17ویں سحری کی طرف جائیں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی 18ویں روزے کی تیاری کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر اس نشریات کے ذریعے حقیقی کیف و سرور رمضان المبارک کا حاصل کر سکیں۔ آج کا ابتدائیہ آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو کل کا دن گزرا، کل سے مراد جو 16 رمضان گزری، اسی دن کم و بیش اور شام کے وقت 5 بجے کے آس پاس ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم امجد صابری صاحب کو کراچی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ میرے بہت اچھے دوست تھے اور میرے نعتیہ البم کا مطلب لانچنگ کے تقریب کے وہ مہمان خصوصی بھی ہوتے تھے، اور جس سال ان کی شہادت ہوئی اس سال بھی انہوں نے میری اس البم کی اوپننگ یا لانچنگ میں شرکت کرنا تھی۔ سوچتا میں یہ ہوں کہ لوگ کسی کو کس طرح سے گولی مار دیتے ہیں، کس طرح سے شہید کر دیتے ہیں، اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کسی کو جان سے مارنے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جب کسی کو آپ قتل کرتے ہیں تو ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے مستقبل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ لوگ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کیسے اس گناہ کو اور اس وبال کو یا اس وزن کو اٹھا سکیں گے۔ امجد صابری نہ کسی کو نقصان پہنچانے والا تھا، نہ کسی کے خلاف بات کرتا تھا، ایک سادہ آدمی تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں قوالی اور نعت خوانی اور منقبت بیان کرنے، پیش کرنے کا اور اس سعادت کے حاصل کرنے کا یہ امتیاز عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے والد بھی فن قوالی میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ امجد صابری کی شہادت سے ایک دور تو ختم ہوا، لیکن کام ختم نہیں ہوا۔ یہ کام جاری رہے گا، ان کی آواز گونجتی رہے گی، ان کے پڑھے ہوئے کلام ہم سب پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور جس نے بھی یہ کام کیا اس کو ہم نے ناکام کرنا ہے کہ تم نے ایک انسان کو، ایک عظیم انسان کو قتل تو کر دیا، لیکن اس فن کو اور اس ذکر کو ختم نہیں کر سکو گے۔ اس میں ہم سب کو ساتھ دینا ہے۔ دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام خصوصی پروگرام ہے اصحاب بدر اور غزوہ بدر کے حوالے سے، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ساتھ ہی آج کا دن 17 رمضان المبارک علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی آج کے اس ابتدائیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ روزانہ ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھیں گے اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ اس کا جواب دیں گے، تو ہمارے کرم فرما ہے ایم فار مریم، ان کا گفٹ ہیمپر آپ کو ملے گا اور آپ کو پہنچا دیا جائے گا یا آپ کلیکٹ کر سکیں گے۔ صحیح جواب دینے والے کو ایم فار مریم کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ ایک اور بات جو آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 8 مئی سے لے کر 16 مئی تک کچھ نہیں کھلے گا، یعنی جو میں سمجھا ہوں 8 مئی سے 16 مئی تک بینکس، اسٹاک ایکسچینج، وفاقی ادارے، صوبائی ادارے، ساری دکانیں، سارے مارکیٹس بند، اور 10 سے لے کر 16-17 مئی تک تقریباً یہ 6-7 دن تو سب کچھ بند ہو جائے گا، یعنی جو ہلکا پھلکا کھلتا تھا وہ بھی نہیں۔ تو سمجھ لیں کہ 8 مئی سے لے کر 16 مئی تک، پھر اس کے بعد شاید ایک اتوار آ رہی ہے، یہ جو 10 دن ہیں کم و بیش کچھ بھی نہیں کھلے گا۔ شاید 8 سے لے کے 10 مئی تک شاید بینکس کھلی ہوں، لیکن 10 مئی کے بعد تو کچھ بھی نہیں کھلے گا۔ تو سمجھ میں ہر کسی کے نہیں آ رہا یہ کہ آپ عید سے 5 دن پہلے ساری مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز کیسے بند کر لیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے عملی طور پر؟ اور عید سے 4 دن پہلے آپ بینکس وغیرہ سب کچھ کیسے بند کر لیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ عید کے دنوں میں تو بینکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی حکومت اعلان کرے کہ معاملہ کرونا کا وبا کا ہے، ہم نے نکتہ چینی تو نہیں کرنی، ہم نے ساتھ دینا ہے تاکہ ڈسپلن کے ساتھ قوم جو ہے وہ حکومت اور حکومتی اداروں کے ساتھ کھڑی رہے اور ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن پر گفتگو کی جانی چاہیے کہ کیا ایسے احکامات عملی طور پر ممکن ہیں یا نہیں ہیں۔ جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے۔ کلام عشق، اور کلام عشق کا آج کا موضوع ہے کہ اگر اللہ کی رضا ہو
تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر کوئی نہیں سنوار سکتا کسی معاملے کو۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں سوال ہے، کیوں اپنی بات سے مکر جانا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے؟ عالم ٹائم میں جیسے میں نے کہا اصحاب بدر اور غزوہ بدر کا تذکرہ ہوگا۔ مزیدار سحری میں شیف اقبال وائٹ دم قورمہ بنانا سکھائیں گے۔ کام کی بات میں مسجد سے رابطہ اور مسجد کی خدمت کریں۔ ورفانہ لک ذکرک میں کلام ہوں گے، مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہدایت کی بخشش کی رحمت مفتی اسحاق صاحب بیان کریں گے، اور روحانی گلدستہ مفتی شاہد مدنی صاحب۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ کلام عشق میں آج جو موضوع مضمون ہے قرآن پاک سے، اس کا لب لبا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو آپ کا کوئی کام کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو کہ یہ کام دیر سے ہونا ہے تو اس وقت جس وقت کوئی چاہے کہ یہ ہو جائے یہ ممکن نہیں، یعنی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ مفتی صاحب کیا بیان کریں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو دو باتیں بالکل واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہیں۔ تیسری بات توکل ہے جس پہ ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ابتدائی دو باتیں جو اہم ہیں اور ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر کسی کے شامل حال ہو تو کوئی اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو چھوڑ کر بندہ مخلوق کی مدد کی طرف آ جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توجہ دینے کے بجائے اپنی طاقت پر، اپنے اسباب پر، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرے اور یہ کہے کہ میں اس کام کو کر لوں گا، اور اللہ کی رضا اور مرضی شامل نہ ہو، اس کی مدد شامل نہ ہو، تو بھئی یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام بندے کا مارد وجود میں نہیں آ سکتا۔ اگر وہ کر بھی لے گا تب بھی سمجھیے کہ کامیابی اسے نصیب نہ ہوگی۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سورہ آل عمران کی 160 آیت میں بیان فرمایا گیا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں جو مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم اور سامنے کفار کا لشکر بہت زیادہ، یعنی 3 گنا زیادہ لشکر، کہاں 313 اور کہاں 1000 سے زائد افراد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی، انہوں نے مسلمانوں نے اللہ سے مدد طلب کی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مدد نازل فرمائی کہ فرشتے آ گئے ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ اور غزوہ حنین میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، کفار کی تعداد کم تھی۔ اب مسلمانوں کو اپنی عددی اکثریت پہ یہ ناز ہوا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، بدر میں احد میں ہم کم تھے، آج بہت زیادہ ہیں، آج تم کفار کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن وہاں پہ تعداد کی کثرت قلت کے اندر تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو وہاں پہ تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے سارے کام تمہارے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس کی مدد شامل حال نہیں ہے تو تم لاکھ کامیابیوں کے دعویٰ کرو، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ آج چونکہ 17 رمضان مبارک ہے، 17ویں شب ہے، تو اس تناظر میں اگر اس آیت مبارکہ کو ہم دیکھیں تو بدر کا مارکہ ہو، آپ دیکھیں مسلمان روزے کی حالت میں ہیں، جنگ کے ارادے سے بھی باقاعدہ نہیں نکلے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کیسے تاریخی فتح عطا فرمائی کہ قرآن نے اس غزوے کو یوم الفرقان کہہ کے بیان فرمایا، اور بیان فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نے سستی نہیں کرنی، تم نے غم نہیں کرنا،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہی ہوگے ان کو تم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی طاقت ایک مسلمان کو ملتی ہے اور انسان اس سے حوصلہ پاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہم اور سمجھ لیں کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کی نسبت ہمیں اپنی جانب نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، انبیاء کا طریقہ یہی رہا کہ جب کسی اچھائی کی نسبت وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، کامیابی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ترقی اللہ نے عطا فرمائی۔ اس مارکے کے اندر اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہماری کامیابی نہیں ہے، ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی مدد ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو لکڑی بھی پھر تلوار کا کام جو ہے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس تناظر کے اندر اگر ہمیں دیکھیں تو مسلمانوں کی مکمل تعداد، مسلمانوں کے سارے معاملات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت پاک کو اگر آپ دیکھیے تو صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کے بارے میں جو اقبال نے لکھا وہ بالکل اس آیت کے تناظر میں ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جو لذت آشنائی مل جائے اور جس کو یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہے، تو جب اللہ کی مدد شامل حال اور بندے کو یقین ہو جائے تو یقین مانیے بڑے بڑے معاملات جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں اور بندہ ہر چیز کو رونتا ہوا کامیابی کی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی کو حدیث قدسی میں یوں بیان فرمایا گیا، اِنَّا عِنْدَ الظَّنِّ عَبْدِي بِی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا مجھے ویسے ہی پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا اور اچھا گمان رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملات کو حل کر دے گا، میرے سارے مسائل کو آسان کر دے گا، ان مشکلوں میں اللہ تعالیٰ مجھے راستے عطا فرما دے گا، تو پھر سارے کے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وقت دنیا ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں ہے، کیفیت ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تو ہم رجوع کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور اگر کہیں پر کوئی کامیابی ملتی ہے کہ کیسز کم ہو جاتے ہیں، کہیں کامیابی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات عطا فرما دیتا ہے، کہیں کامیابی ملتی ہے کہ اگر 5000 کیس آ رہے ہیں اور 50,000 صحیح ہو رہے ہیں، صحت مند ہو رہے ہیں، تو اس کو اپنا کارنامہ تصور نہ کریں۔ میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر تم کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ پر بھروسہ ہو، اعتماد و یقین ہو، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے اور کامیابی کا یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے بھی راستے نکال دے۔ بہت خوب، زبردست بات ہے، اور یہ ہماری زندگی میں ہمیں اس فکر اور اس نظریے کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ جب چاہے، یعنی ہمارے لیے بہتری چاہے، اسی وقت کام ہوتا ہے۔ ہمیں وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس کا کام ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہوا، تو سمجھ لیجئے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ رب کی رضا اسی میں ہے کہ آپ کو آپ کی چیز اس وقت ملے جس وقت رب چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال، ایک جملہ اور ایک فکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور گھر بیٹھے ہیں تو ذرا سوچیں کہ اس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہو سکتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اپنی بات سے مکر جانا یہ عام ہو گیا ہے، یعنی ہمارے رویوں میں یہ بات، ہماری عادت میں یہ بات اور ہمارے سماجی معاملات میں یہ بات کیوں صاف طور پہ نظر آ رہی ہے اور شامل ہو گئی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں۔ اب یہ والی جو بات ہے مکر جانا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں وعدہ خلافی، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں عدم توجہی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیر سنجیدگی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں بددیانتی، اور آج کل نیا لفظ ہے وہ ہے یو ٹرن، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مطلب گھوم پھر کر ایک ہی بنتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ اب آج کل چونکہ کیمرے کا اور ریکارڈنگ کا دور ہے، اور پہلے کیمرہ یا ریکارڈنگ کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے تھے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج کل تو موبائل ہے، ہر کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے،
تو پھر بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، بولے اچھا نہیں کہا تھا، یہ سنو، پتہ چلا وہ ہم نے کہا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے نقصانات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ ہو رہے ہوں، اس عادت کی وجہ سے یا اس روش کی وجہ سے کہ بات کر کے مکر جانا، اس کے ہر جگہ پہ نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ رشتے جب کرتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کا، تو وہاں پہ بھی کسی کو زبان دے کے رشتہ کہیں اور کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ رشتہ تو وہیں کیا ہے، لیکن رشتہ کرتے وقت جو باتیں طے ہوئی تھیں بعد میں اس سے مکر جاتے ہیں، تو اس سے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کاروباری دنیا میں اگر کوئی سودا کر کے مکر جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے ایک فریق کو، یا ٹائم دیا ہو کہ اس ٹائم تک آپ کو یہ چیز مل جائے گی اور پھر کہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، یا میں نے تو مطلب گول مول بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ طے ہو وہ لکھا ہوا ہو تو مکرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آج کل تو لکھا ہوا ہو تو بھی مکر جاتے ہیں لوگ۔ بلکہ جیسے میں نے کہا کہ تقریر کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا۔ اب جس نے مکرنا ہی ہے وہ تو مکرے گا ہی، چاہے آپ کچھ بھی اس کے سامنے رکھ لیں۔ تو یہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے۔ کیوں عام ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے، اس پر گفتگو مزید کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ جی ذرا آواز بلند کیجیے اپنی، کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرید بات کر رہا ہوں بیاست آباد سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے آپ کا شو کی تعریف کرنی تھی کہ ماشاءاللہ اور دوسرے چینل کے مقابلے میں آپ کا کافی معلومات کے حوالے سے بہت اچھا شو ہے اور ہم مختلف ہوتے رہتے ہیں چیزوں سے۔ اور دوسرا آپ کے سوال کا جواب دینا تھا مجھے۔ جی دیجیے، بتائیے۔ دراصل ہم لوگ جو بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ دیکھتے آتے ہیں کہ والدین یا جو بڑے ہمارے آپ کام کر رہے تھے تو بچے اسی کو فالو کر رہے تھے۔ اب آپ نے جو سوال کیا مکرنے والا، اب ہمارے حکمران ماشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یو ٹرن لے لیا، یو ٹرن لینا جائز ہے، یہ ہے وہ ہے، تو لوگ یہی سیکھیں گے جناب جس طرح سے یہ چلتی ہے ان کی معاملات۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت شکریہ پہلے تو آپ نے کال کی، کہ چونکہ اوپر سے ہمارے ہاں معاملہ خراب ہوتا ہے حکمرانوں سے، تو پھر نیچے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، الیکشن کے دنوں میں لوگ آتے ہیں تقریر کرتے ہیں میں یہاں پائپ لائن ڈال دوں گا، پانی کی سیوریج کا مسئلہ حل کر دوں گا اور نوکریاں دے دوں گا، لیکن بعد میں کہتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ ملکی سطح پہ بھی بڑے بڑے یو ٹرنز اور مکرنے کے واقعات نظر آ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو بالکل ہی الٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن پھر وہ کرتے بھی ہیں اور خودکشی بھی نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں چونکہ بڑوں میں پائی جاتی ہیں نا، تو اس لیے اچھا پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج ہے کہ چاہے رشتوں کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، جب آپ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں تو پھر آپ مختلف قسم کی توجیحات، وجوہات بیان کرتے ہیں اور اس میں سے نکات نکالتے ہیں بچ کے نکلنے کے، اور اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ایک وعدہ خلافی کا دفاع کرنے کے چکر میں آپ کئی اور شریعت کی حدود کو پھلانگتے ہیں۔ تو ایک گناہ تو آپ نے کر لیا وعدہ خلافی، پھر مزید اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے جھوٹے دلائل پیش کرنے کی کوشش میں۔ تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی اور عرض کیا کہ رشتوں میں یہ ہوتا ہے، کاروبار میں یہ ہوتا ہے، پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے، اور عام معاملات میں دوستوں میں آپس میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں کہ ہم اس عادت سے چھٹکارا پا لیں تو پھر وعدہ خلافی کے موضوع پر علماء کے، اچھے علماء کے خطابات سن لیں، یا ایسی کتابیں پڑھیں جس میں ان چیزوں کی وعیدیں بیان کی گئی ہوں۔ اور جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا ایسے مفکرین ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کی تصانیف کا جب مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا قبیح فعل ہے، اور اس سے معاشرے میں کتنا بگاڑ آتا ہے، خاندانوں میں کتنا بگاڑ آتا ہے، لوگ مالی طور پہ کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، سماجی طور پہ کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بڑے ٹھیک ہو جائیں تو نیچے تک یہ برائیاں نہ پھیلیں۔ کیوں ہم صاف گو نہیں ہیں، کیوں ہم گھما کے بات کرتے ہیں، کیوں ہم ایگزیکٹ بات نہیں کرتے، جو چیز ہونی ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اور لا حاصل لا یعنی قسم کے جو ہے نا کمٹمنٹس کر دیتے ہیں، جس کے بعد جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمیں ہی کہنا پڑتا ہے، بچ کے نکلنا پڑتا ہے، پھر فون نہیں اٹھانا،
پھر ملاقات نہیں کرنی، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ شرمندگی پھر آپ کا مقدر بنتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ ہوم ورک کا نہ ہونا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میرا یہ کام کتنے دنوں میں آپ کر دیں گے؟ ہم بغیر ہوم ورک کے اگر کوئی ٹائم دے دیں گے تو اور اس وقت یہ کام نہیں ہوگا تو اس نے تو کہنا ہے کہ آپ نے 24 تاریخ تک کہا تھا کہ میں اس عمارت کو کھڑا کر دوں گا یا یہ کام آپ کا مکمل ہو جائے گا، تو کیوں نہیں ہوا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہو گیا تھا، چنانچہ اینٹ نہیں ملی، پھر سیمنٹ ملی تو مٹی ریتی نہیں ملی، اور اس وجہ سے عمارت نہیں بن سکی۔ تو یہ سارے کا سارا ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دو اشخاص آپس میں بیٹھ کر کوئی گفتگو کرتے ہیں، ایک نے کوئی وعدہ کر لیا اور مشورہ نہیں کیا، یعنی اگر وہ 4-5 لوگوں کا نمائندہ بن کے آیا ہے تو ان سے پوچھ کر مینڈیٹ لے کر مشورہ کر کے نہیں آتا، تو پھر اس نے جو تاریخ دینی ہے، جو وعدہ کرنا ہے، وہ پورا نہ ہونے کی صورت میں پیچھے جن سے مشورہ کرنا تھا وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جس کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہے وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان عادات کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعدوں کا پابند رکھے اور مکر جانے کے، وعدہ خلافی کرنے سے یا اس طرح کے افعال سے دور رکھے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد عالم ٹائم میں۔ علامہ مظفر حسین شاہ قادری صاحب اور دیگر علماء کرام ساتھ ہوں گے، اور موضوع ہے آج کا، چونکہ خصوصی پروگرام ہے غزوہ بدر اور اصحاب بدر کے حوالے سے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کی محفل ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اور آج چونکہ خصوصی پروگرام ہے غزوہ بدر اور اصحاب بدر کے حوالے سے، تو یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ لے کر آیا ہمارا نبی۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ بائیں ہاتھ میں موجود ہیں شاعر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی محمد زبیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اچھا جی، تو موضوع پہ جانے سے پہلے ایم فار مریم ہمارا ایک برانڈ ہے اور ہمارے کرم فرما ہے، ان کی طرف سے ایک سوال ہے، اور جو بھی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ ٹیلی فون لائنز پر آ سکتے ہیں اور اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے یا نہیں پڑھی جاتی؟ وہ کون سی صورت ہے جس کے اسٹارٹ میں یا شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں، صحیح جواب دینے والے کو ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اصحاب بدر اور غزوہ بدر، یعنی اصحاب بدر کی فضیلت بھی ہوگی، اور واقعہ جو ہے غزوہ بدر کا جو مارکہ حق و باطل ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ پہلے اس واقعے کا، اس غزوہ کا پس منظر کیا ہے، شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا روشن باب ہے، جس کو قرآن کریم فرقان حمید نے یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ واہ۔ اسلام کی نصرت کا، اسلام کی ترقی کا، اور پیچھے سے چلے آئے ہوئے ایک آزمائش کے سلسلے کا ایک خوبصورت نتیجہ اس دن ظاہر ہوا۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی طرف دیکھیں تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر غزوہ بدر پر کلام ہوا ہے، لیکن سورۃ الانفال کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کے مضمون اور اس کے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اس کا اجمالی ذکر ہوا ہے۔ آپ کا یہ فرمان کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اور ناظرین کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ آخر اس معرکے کی، اس جنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جنگ کو سننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں شاید ایک منفی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جناب جنگ ہے تو جنگ بدر ہے، لیکن اس کا پس منظر اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس معاشرے میں فرمایا کہ جس میں آپ کی امانت و صداقت اور آپ کے اخلاق کے ڈنکے بج رہے تھے، بے شک، اور ہر شخص نے آپ ہی سے تہذیب اور اخلاق اور آداب کو سیکھا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ
کہ جو رب کریم کا حق ہے وہ حق درخت لکڑیوں کو پتھروں کو دے دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے سب سے بڑے سچ اللہ کی وحدانیت و توحید پر کلام فرمایا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا, اور ایک آزادی رائے کے تحت ایک دلائل کے ساتھ حضور علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی بجائے, سرکار علیہ السلام کے پاس جس دعوے پر دلیل ہے اس کا جواب دینے کی بجائے, مشرکین مکہ نے 13 سال تک وہ کون سی تکلیف ہے جو مسلمانوں پر حضور علیہ السلام پر انہوں نے روا نہ رکھی, اپنے گھروں سے مکے میں ہی نکال دیا گیا. 3 سال شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے 3 سال گزارے ہیں. اللہ اکبر. دھمکیاں تھی, اکیلے میں دیکھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو اعلان نبوت کے 5ویں سال میں سرکار علیہ السلام نے اپنے کئی صحابہ اکرام کو مکے سے نکالا, جن کا وطن تھا, جو رہتے تھے, ان کے باپ دادا وہاں پر رہتے تھے, ان کو وہاں سے نکالا اور وہ حبشہ چلے گئے, افریقہ, ایتھوپیا. تو یہ مظالم باقاعدہ ہوتے رہے, یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا. صحیح. یعنی مارکیٹ کے اندر ایک حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا شخص اگر کوئی چیز لینے آتا, اور مارکیٹ میں فرض کیجئے کہ وہ چیز 1 درہم میں آپ خرید سکتے ہیں, کوئی بھی خرید سکتا ہے, لیکن جب حضور سید عالم کا کوئی ماننے والا آ جاتا ہے تو اس سے تقاضا ہوتا ہے 100 درہم کا. اچھا. اب 1 درہم کی چیز 100 درہم کے اندر, یا تو دکاندار دے, نہیں دے تو وہ 10 گنا 100 گنا زیادہ دے. تو یہ پوری ایک گویا کہ ان کی ظلم کی اور ایک بد اخلاقی کی ایک مکمل ایک داستان تھی. پھر حال یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور ہجرت کا موقع بن گیا. سرکار کریم یہ چاہتے تھے کہ براہ راست ہونے کے بجائے, دست و گریباں ہونے کے بجائے, تلوار سے تلوار براہ راست ہونے کے بجائے, یہ جو لوگ تیار ہوں ان کو لے کر میں کہیں ایسی جگہ پر منتقل ہو جاؤں تاکہ اللہ کے دین کے موافق ان کی تربیت کر سکوں. صحیح. مکہ کے اندر کئی صحابہ کرام, مجھے بتائیے حضرت حمزہ کوئی طاقت میں کم ہے؟ اللہ. حضرت فاروق اعظم طاقت میں کم ہے؟ اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی طاقت میں کم ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن, یہ آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے, ہم ان کو بتا دیں کہ جھگڑا کیا ہوتا ہے اور ہم ان کو بتا دیں کہ لڑائی کیا ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا. واہ واہ. فرمایا حضور یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں, ہمارے پر تانا کستے ہیں, بدگوئیاں کرتے ہیں, چلنے میں نقصان پہنچاتے. حضور نے فرمایا صبر سے کام لو, اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی. اگر یہ انتشار ہوتا تو اس وقت ہی حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گروہ تیار کر دیا تھا اور مکے کے اندر ٹھیک ٹھاک کام ہو سکتا تھا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی, اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ منبر وعظ کو سجایا جائے اور لوگوں کی نصیحت اور ان کی تربیت اور ان کی اخلاقی تربیت کی جائے. اور جس جگہ پر حضور علیہ السلام پہنچے اس یثرب کو آپ نے مدینہ بنایا. تو اب آپ دیکھیے وہاں پر طوائف الملوکی کا ایک نظام تھا, یعنی تتر بتر پوری ایک نظام تھا. سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس کو ایک اسٹیٹ, ایک نظام دیا, ایک قانون دیا, اور ہر ایک کو عدل کے اعتبار سے اس کا جو حق تھا وہ دیا. تو یہاں پر مدینہ منورہ میں ایک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی, لیکن مکہ مکرمہ والے چلو ان کا ہی, یعنی صحابہ کا ہی وہ علاقہ تھا, ان کو تم نے نکال دیا, ان کی جائیدادیں تم نے چھین لی. حضرت صہیب رومی کو دیکھیں, وہ عرب پتی تھے, جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے ہیں تو مکہ کے بالکل سرحد پر ان سے کہا کہ اگر تم مدینہ جا رہے ہو تو سب ہمارے حوالے کرو. انہوں نے سب کچھ حوالے کر دیا, یہاں تک کہ وہ تنہا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. تو یہ جبر اور یہ کھلی دہشت گردی کا یہ مظاہرہ کرتے رہے. اور حال یہاں پر یہ ہوا کہ جب یہ سلسلہ اپنے نہج پر چلتا رہا, کبھی مکہ مدینہ منورہ کے قریب آ جانا, کسی چرواہے کو مار دینا, کسی مسلمان کو اکیلا دیکھ لینا, اس کو پکڑ لینا, یہاں سے پھر مدینے کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن تھے, منافقین اور یہود, ان سے رابطے کرنا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. لیکن حضور علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی اختیار فرمائی اور ان کو جواب دیا کہ وہ دونوں اس بات میں کامیاب نہ ہو پائے کہ مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام کو نکال سکے. یہ اس کی ترتیب پس منظر ہے. مزید کچھ باتیں میں انشاءاللہ. کیا بات ہے. تو یہاں تک شاہ صاحب نے پس منظر بتا دیا, اس کے آگے کی گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. غزوہ بدر آج ہمارا موضوع ہے, اصحاب بدر کی فضیلت ہمارا آج کا موضوع ہے. پس منظر جاننا بہت ضروری تھا اور کچھ پس منظر بیان کیا مظفر شاہ صاحب نے, کنٹینیو کرتے ہیں. جی شاہ صاحب. جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں تاکہ یہ لوگ روزانہ کا جو سلسلہ ہے یہ رکھے اور مسلمانوں کی جان, عزت, آبرو, اس کی محافظت ہو. صحیح. اس میں ایک وجہ اور میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں اور سرداران انصار میں سے تھے. ان کی دوستی تھی زمانہ جاہلیت میں امیہ بنت خلف سے, امیہ ابن خلف سے, جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے قبضے میں تھے. تو ایک دن حضرت سعد بن معاذ
ہجرت کے بعد آپ خود چلے گئے, آپ تو انصار تھے, خیر مدینے سے گئے, تو امیہ بن خلف کے گھر گئے, اس کے گھر پر آپ رکے, ان سے کہا کہ دوپہر کا کوئی وقت ایسا دیکھو کہ میں مسجد حرام شریف کا طواف کر سکوں. وہ لے کر آئے, جب طواف شروع کیا تو ابو جہل نے دیکھ لیا آپ کو, تو ابو جہل وہاں سے آیا اور آپ کو غصے میں کہنے لگا, اچھا تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی مدینے کے اندر, تو تمہارا حال بہت برا ہوگا. جب یہاں پر ایک مہمان کے ساتھ یہ سلوک شروع کر دیا تو حضرت سعد بن معاذ اس کے اس گدڑ بھپکیوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے, وہ بڑے جلیل القدر اور بڑے جرأت مند آدمی تھے. انہوں نے ترکی بترکی اسے سخت جواب دیا. جب سخت جواب دیا تو یہ امیہ بن خلف جو تھا, جو آپ کا دوست تھا, اس نے کہا کہ دیکھو ابو جہل جو ہے وہ ہمارے قوم کا سردار ہے, اس کے ساتھ اس رویے میں بات نہ کرو. تو آپ نے امیہ بن خلف کی طرف دیکھ کر کہا کہ بتا دوں کیا بات رسول اللہ نے تیرے بارے میں کی ہے. کہا کیا؟ کہا تو رسول اللہ کے ہاتھ مارا جائے گا. یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تھیلی تھی وہ گر گئی اور وہ گھبرا کے گھر کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو بات ابھی سعد نے کہی ہے نا, اور یہ رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ کی طرف سے کہی ہے, تو میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں مکے سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا. اب جب باہر نکلنے لگے, سعد بن معاذ حرم شریف سے آپ کو نکالا جا رہا تھا, تو آپ نے یہ بات ابو جہل سے کی کہ دیکھو تم مجھے حرم شریف سے باہر نکال رہے ہو, تم اگر مجھے حرم شریف میں آنے نہیں دے سکتے, حرم شریف سب کا مشترکہ ہے, مشترکہ بمعنی اس زمانے کے اعتبار سے کہ جب سب لوگ آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے, تو پھر تم تجارت کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ اہل مکہ یعنی سالانہ کہا جاتا ہے کہ کروڑوں پاؤنڈ کی, موجودہ دور کے اعتبار کروڑوں پاؤنڈ کی ان کی تجارت ہوتی تھی مکہ سے ملک شام کی. اب یہاں سے جو ان کا روٹ تھا جانے کا وہ مدینہ منورہ تھا, اگر وہ عراق کا راستہ اختیار کرتے تو بہت لمبا تھا اور مہنگا بھی پڑتا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر ہم مکہ نہیں آ سکتے نا حرم, تو تم بھی پھر ملک شام نہیں جا سکتے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لوٹ کر حضرت سعد بن معاذ آئے, نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات کی, سرکار علیہ السلام نے کاغذ پر پورا نقشہ تیار کروایا, اور جتنے قبیلے اس راستے کے درمیان آتے تھے سرکار علیہ السلام نے خود وہاں پر وفد بھیج کر ان سے صلح کی اور ان کا حامی بنایا تاکہ ہم اب ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھ. تو یہ دفاعی ساری پوزیشنیں تھی. اس کی ایک مثال میں مزید دوں, حکمت عملی تھی. یہ حکمت عملی سریہ حمزہ کو اگر آپ پڑھیں جو بدر سے پہلے ہوا ہے, اس میں سرکار دیکھو کافروں کو روکنے کا ایک ہی موقع تھا, کیونکہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کی معیشت تھی. ان کو روک کر صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ ہم بھی کوئی بات کرنے والے ہیں, اور یہ نہیں کہ آپ پاؤں کے نیچے کسی کو بھی رونتے چلو, ہم اپنا ملک, جو ہماری جائیدادیں, ہماری دکانیں, ہماری زمینیں سب تم نے قبضہ کر لیے, اب ہمیں یہاں پر بیابان میں بھی تم سکون سے نہیں رہنے دیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ ابو جہل, بدر سے پہلے ابو جہل ملک کے شام سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہے. بندے اس کے پاس اس تجارت کو سنبھالنے کے لیے 300 اس کے پاس باڈی گارڈ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا کہ اس کو یہاں پر روکا جائے. روکنے کا مطلب یہ تھا کہ مذاکرات ہوں اور ایک بات طے ہو کہ یہ روزانہ کے جو آپ نے سلسلہ کیا ہے تو اپنی طاقت کا اظہار کیا جائے, اور ہر عقل مند کہے گا کہ مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے تھا, ورنہ وہ کیا کر سکتے تھے. حضرت حمزہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بے فکر رہی. حضرت حمزہ صرف 10 بندوں کو لے کر گئے. کتنے؟ 10 بندوں کو, اور وہ آگے 300 اس کے پہلوان تھے, اور آپ نے بالکل مکہ کے قریب اس کو بلاک کر دیا. اور جب روک دیا تو اب اس کے 300 بندے تھے, لیکن کسی کی جرت نہیں تھی مسلمانوں کے سامنے آنے کی. اگر مسلمان قزاق ہوتے, جس کو کہا جائے کہ صحرائی قزاق ہوتے یا قافلوں کو لوٹنے والے ہوتے, تو مجھے بتائیے یہاں پر 10 بندوں نے اتنا بڑا ان کا لاکھوں روپے کا, لاکھوں درہم کے قافلے کو یہاں پر انہوں نے بلاک کیا. ابو جہل نے اس کے قافلے کے اندر ایک بوڑھا تھا جو بڑا منصف مزاج تھا, اس نے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے, کہا کہ حمزہ کو کسی طریقے سے راضی کرو. اب اگر آپ لوٹنے آتے تو آپ صلح کیسی کرتے, لیکن جب وہ بندہ آیا اس نے اخلاق سے آپ سے بات کی, آپ نے اپنا مدعا سکھایا کہ بھائی بات یہ ہے, یہ روزانہ کا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے. اس نے کہا جناب میں ضمانت اٹھاتا ہوں. تو حضرت حمزہ نے یہ دیکھ کر کے اس کے 300 بندے 10 بندوں سے مقابلہ کرنے سے ڈر رہے تھے. اور مجھے بتائیے ابو جہل تو فرعون تھا, اگر ابو جہل میں طاقت ہوتی تو وہ لڑنے آگے نہیں آتا. وہ خیمے میں گھسا اس لیے رہا کہ وہ حضرت حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, لیکن حضرت حمزہ نے اپنی اس طاقت کا یہ فائدہ نہیں لیا کہ ان کا سارا مال لوٹ کر لے آئے, بلکہ اس بوڑھے شخص کے کہنے پر آپ نے صلح کی, لوٹ کر آئے. نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ان کو گردنوں سے پکڑ لیا تھا, لیکن وہ فلاں شخص آیا, اس نے امانت کی بات کی, اخلاق کی بات کی, تو یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا. سرکار کریم نے آپ کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ چچا جان جو آپ کا فیصلہ تھا وہ میرا فیصلہ ہے. اب آپ دیکھیے یہ پورا پس منظر ہے. اسی کو کنٹینیو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. غزوہ بدر کے پس منظر کا تذکرہ ہو رہا ہے اور شاہ صاحب نے
ایک پورا نقشہ کھینچا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ المنورہ آنے کے بعد کس طرح سے نیگوسیشنز کا آغاز ہوا اور ان راستوں پر مختلف قبیلوں سے صلح کی گئی جہاں سے کفار مکہ کے قافلے تجارت کا سامان لے کے گزرتے تھے. جی شاہ صاحب. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ سریہ حمزہ کا میں نے مختصراً ذکر کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان اس معاملے کو کتنی ہمدردی کے ساتھ، کتنے اطمینان کے ساتھ اور خطے کے امن و امان کو کتنا مقدم رکھ کر اس کو سیاسی طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل کرنا چاہتے تھے. سرکار چاہتے تھے کہ اس پورے جزیرہ عرب کے اندر جو ایک مطلق العنان حکومت چل رہی ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف سے کچھ کام کرتا ہے، ایک نظام کھڑا ہو، عدل ہو، تاکہ جن کے جو ایک ریاست ہو، ایک قانون ہو، تو ان کو سب کے جان مال عزت و آبرو جو حقوق ہے وہ ہو. یہ سرکار کریم علیہ السلام کا ارادہ تھا جو سرکار کریم نے بعد میں کر کے بھی دکھایا. تو سریہ حمزہ سے اس بات کی گویا کہ کشادگی ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اسی طرح کی اطلاع مل گئی کہ اس کے چند مہینوں بعد کہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنا قافلہ لے کر جا رہا ہے اور وہ قافلہ لے کر چلے گئے ہیں اور وہ لے کر اب واپس آ رہا ہے اور فلاں جگہ پر اس کو اگر ہم روکیں گے تو وہ ایک تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے میں اور دیگر اور آنے والے قافلوں میں ایک فرق تھا کیونکہ یہ قافلہ اپنی معیشت کے اعتبار سے اتنا بڑا تھا کہ اس میں عرب کے مکے کے ہر گھر کی انویسٹمنٹ تھی اور وہ اس میں شامل تھے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تیار کیا اور یہ کوئی اہتمام نہیں تھا، یعنی جنگ کا کوئی اہتمام نہیں کہ بعد میں کوئی تانا دے فلاں صحابی کیوں نہیں گئے، فلاں صحابی کیوں نہیں. حضور کسی کو ساتھ میں لے جانے کا حضور نے اعلان ہی نہیں فرمایا. سرکار کریم نے یہ فرمایا کہ جس کی سواری تیار ہے چلو، جس کی سواری تیار ہے چلو. اب یہ کہ سرکار علیہ السلام نے جو لوگ تیار تھے وہ روانہ ہوئے اور اس میں آپ دیکھیں اس لیے تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، سواریاں بھی کم تھی. سواریاں اتنی کم تھی کہ ایک سواری کے اوپر تین کی باریاں تھیں کہ وہ جو آگے چلیں. سرکار کریم علیہ السلام نے خود اپنے ساتھ حضرت مولا اور پھر ایک صحابی کو اور رکھا کہ یہ مسافت وہاں تک مکمل ہو جائے گی تو فلاں بیٹھے گا، یہ مسافت وہاں تک مکمل ہو جائے گی تو فلاں بیٹھے گا. نبی کریم علیہ السلام 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے تھے اور آپ نے جہاں پر ابو سفیان کو روکنا تھا وہاں پر آپ نے چند جاسوسوں کو روانہ کیا کہ جا کر اس معاملات کو دیکھیں. لیکن ابو سفیان خود بڑے ذہین تھے، انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ کچھ ہوگا ضرور. انہوں نے اپنے جاسوس کو بھیجا تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب یہاں پر یثرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کی خاص علامات کو انہوں نے پہچان لیا کہ جناب یہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں پکڑ لیا جائے گا. اسی وقت انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ذہن سے گویا کہ بدر کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھ کر سیدھے ہاتھ پر سمندری راستے کو اختیار کیا. اور جب یہ خطرہ اس سے پہلے جب پیش آ گیا تھا کہ مسلمان گویا کہ ہمیں روکیں گے تو ان کے ایک جاسوس کا نام آتا ہے جس کا نام کتاب میں بڑا مشہور ہے، دمدم غفاری. ان کو اس نے روانہ کیا ابو سفیان نے کہ تم جاؤ اور ابو جہل سے کہو کہ تمہارا یہ قافلہ اگر چھین لیا گیا تو تم کلاش ہو جاؤ گے. یہ پہنچ گئے وہاں پر دمدم غفاری اور اس نے جا کر ابو جہل سے یہ کہا کہ جناب جو ہے وہاں پر مسلمان نکل چکے ہیں مدینہ منورہ سے اور اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر ایک گہرام مچ گیا اور گہرام مچا، اس میں انہوں نے مکمل طور پر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یہ اتنے غصے میں تھے کہ ہر بندہ شوق سے روانہ ہوا. اچھا، شوق سے نکلا. ان کے ساتھ ان کی خواتین تھی جو رجز پڑتی تھی، گانا پڑتی تھی، شراب تھے، اونٹ تھے، ان کے ساتھ جو اسلحہ ہے، گھوڑے تھے، یہ سب لے کر یہ روانہ ہوئے. تو جب یہ یہاں پر روانہ ہوئے اور ایک مقام جحفہ پر وہ جب رکے ہیں تو ابو سفیان نے جب سمندر کا راستہ اختیار کر لیا اور مکمل سیف ہو گئے اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کا قافلہ مجھے نہیں پکڑ سکتا ہے، تو پھر ایک پیغام بھجوایا ابو جہل کہ رک جاؤ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں نے بھی ابو جہل سے کہا کہ اب آپ رک جائیے، واپس چلیں، کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن ابو جہل کی موت اس کو بلا رہی تھی اور وہ بڑا نخوت اور کبر کے اندر تھا. اس نے کہا تاریخ لکھے گی کہ ہم نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیسا کیا اور کوئی قبیلہ مکہ کی طرف منہ اٹھا نہیں سکے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ پھر ہم لشکر لے کر کسی پر چڑھائی کس طرح کرتے ہیں. تو کئی لوگ اس کے اندر موجود تھے، بلکہ بعض جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے جو جھگڑا نہیں چاہتے تھے وہ ان میں سے چند لوگ واپس بھی ہو گئے. اور جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی کہ اب ہم قافلے کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن اسی اثنا میں سرکار کو یہ خبر ہو گئی کہ ابو جہل فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ قافلہ لے کر آ رہا ہے. سرکار کریم نے فرمایا واپس جانا پھر ایک مدینے کے لیے خطرہ ہوگا کیونکہ یہ لشکر پھر اس طرف سے ادھر بھی آ سکتا ہے یا بعد میں ہم پر زیادہ زور دکھا سکتا ہے. سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ کی مشاورت بلائی اور اس میں یہ احساس دلایا کہ یقیناً جو لشکر سامنے آ رہا ہے وہ 1000
کی تعداد میں ہے اور ہم سے 10 گنا بڑا ہے. ان کے پاس تمام اسلحہ، تمام عسکری حربی آلات موجود ہیں. ہم ان کا مقابلہ کرنے کی بظاہر پوزیشن نہیں رکھتے، لیکن پیچھے جانا بھی ٹھیک نہیں. تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے، انہوں نے سرکار علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر نے کہا، لیکن سرکار کریم کی نظر اہل مدینہ پر تھی کیونکہ جہاں رہ رہے تھے. تو سعد بن معاذ نے اس اشارے کو سمجھ لیا. وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سرکار کریم نے کہا کہ ہاں میں تم سے کچھ مشورہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں. ہم نے جب آپ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے لیے ایمان کا مرکز، ہماری عقیدت کا مرکز آپ ہیں. واہ واہ. اور آپ کے فیصلے کو ہم، آپ کی دیانت کو، آپ کی امانت کو ہم اپنے فیصلے و دیانت پر مقدم رکھتے ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ دیں تو اس سمندر کے اندر ہم گھوڑے دوڑا دیں. ہم اس کے نتیجے کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ان سے پہلے ایک صحابی یہ کچھ کہہ چکے تھے کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرعون سے موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو. فرمایا ہم آپ کے ماننے والے ہیں. اگر آپ ہمیں کہیں کہ دشت کے اندر اپنے گھوڑے اتار دو، صحراؤں کی طرف نکل جاؤ اور سمندروں کی طرف نکل جاؤ، تو ہم اس کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات سن کر سرکار کریم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور یہ اجماعی میٹنگ وہاں پر ہوئی. اور اس میں جب انصار نے مکمل طور پر تعاون کیا اور ہر قسم کے نتیجے کو انہوں نے پاؤں کے نیچے ڈال دیا، تو سرکار کریم نے پھر اللہ کے حضور سبب کو ترتیب دے کر اب دعا کے لحاظ اٹھائے کہ اللہم انہم حفات فاحملہم، یا اللہ یہ پاؤں سے پیادہ ہیں، ان کو تو سواریاں عطا فرما. وعرات، اور مولا ان کے کپڑے جو ہیں بوسیدہ ہے، فکسہم، تو ان کو اچھے کپڑے عطا فرما دے. وجیاع، یہ بھوکے ہیں یا اللہ، فاشبہم، ان کو پیٹ بھر کھانا عطا فرما. یہ دعا سرکار نے وہاں پر فرمائی اور قافلہ اب بدر کی طرف روانہ. کیا بات ہے، زبردست گفتگو ہو رہی ہے. اور دوبارہ سوال ریپیٹ کر دوں، جو جواب دینا چاہتے ہیں جواب دے سکتے ہیں. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ صحیح جواب دینے والے کو ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر ملے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور موجود ہیں ہم لائف بوائے کے کاؤنٹر پر، جن کا پیغام ہے کہ ہاتھوں کو پراپر دھونا اور بار بار دھونا یہ جرمز اور بیکٹیریا سے آپ کے ہاتھوں کو بچاتا ہے، دور رکھتا ہے. بالخصوص جب آپ کچن میں جا رہے ہوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے ہاتھ لگانا ہو تو کوشش کریں کہ لائف بوائے کے ہینڈ واش سے اپنے ہاتھوں کو دھو کر. تو آج کل چونکہ کووڈ-19 ہے اور طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، تو لائف بوائے کا یہ پیغام ہے کہ پراپر ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور دھونے کے لیے لائف بوائے کا ہینڈ واش استعمال کریں. خصوصاً بچوں کو یہ ترغیب دینی ہے کہ جب وہ باہر سے کھیل کر آئیں گھر میں تو پراپر ہاتھوں کو واش کر لیا کریں، دھو لیا کریں. کووڈ-19 سے پروٹیکٹ اور جرمز بیکٹیریا سے 99.9%. تو چونکہ اب ہمیں جانا ہے سحری کی تیاری کے لیے شیف اقبال کی جانب، اور وہاں پر ہمیں میٹ کو یا کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگانا ہے. ہم نے ہینڈ واش کر لیا ہے. سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا. خصوصی پروگرام ہے آج غزوہ بدر کے حوالے سے، اور موجود ہیں ہم مزیدار سحری کے لیے شیف اقبال کے پاس. ہینڈ سینیٹائزر جیل ہے لائف بوائے کا، کیا بات استعمال کیجئے لیکن آگ سے دور رہیے. جی. کون سی ڈش بنا رہے ہیں آج؟ شبیر بھائی آج شاہی بلکہ وائٹ دم قورمہ بنا رہے ہیں. وائٹ دم قورمہ. ہاں پہلے وائٹ کرے گا، پھر دم نکال دے گا، پھر قورمہ بنے گا. ہاں، بس نصیب کی بات ہے اور قسمت اور سب چیزیں. ایک بار پھر آپ مایوس ہو رہے ہیں. خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ آج کچھ ڈیفرنٹ بننے جا رہا ہے. ماشاءاللہ. کیسے بنے گا بتائیے جلدی جلدی. سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس کہ جیسے کہ کہا کہ دم اچھا آنا ضروری ہے تاکہ نان کے ساتھ کھائیں تو مزہ تو آئے. تو شبیر بھائی کوئلہ جلا رہے ہیں، مرغ موجود ہے، دیسی کا انتخاب کریں تو زیادہ بہتر ہے. کیا بات. اور ہڈی والا گوشت زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے، چاہے بیف، مٹن یا چکن جو بھی ہو. فریش یوگرٹ، دہی، پھینٹنا نہیں ہے تاکہ دانے دار قورمہ بنے جو اس محفل کے لیے ضروری بھی ہے. اور کالی مرچ پاؤڈر ایڈ نہیں کرنا، کٹی ہوئی، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی کچھ ڈرائی نٹس، بادام، پستے، کاجو کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی سالٹ، نمک،
جہاں سے ذائقے کا آغاز ہوا بالکل. ناریل پسا ہوا, ادرک لہسن, سفید مرچ, یہ شاہی گرم مسالہ جسے ہم نے خود نے بھون کر پیس کر رکھا ہے. شاہی, ہاں, با ادب با ملاحظہ گرم مسالہ آ رہا ہے. اچھا جی, ساتھ ہی فریش کریم بھی اس کے اندر شامل ٹھیک ہے. آپ کام کا آغاز کریں گے. مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب نے پس منظر بتایا. اب جو بدر کا میدان سجا ہے اس میں فرشتوں کی آمد کا بڑا تذکرہ ہے, وہ ذرا بتائیے کیسے, اور کیا صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ ہم لڑائی کر رہے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں, تو ساتھ فرشتے بھی آ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے ماشاءاللہ ٹاپک کا بڑا خوبصورت احاطہ کیا ہے, اور جیسا کہ انہوں نے ابتداءً کہا کہ سورہ انفال میں بالتفصیل اس کا تذکرہ ہے, تو سورہ انفال میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یاد کیجئے کہ جب آپ فریاد کر رہے تھے تو ہم نے آپ کی فریاد قبول کی, اور ہم نے 1000 لگاتار فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کی. تو فرشتے بالکل نازل ہوئے غزوہ بدر میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں دیگر بھی کئی مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے. اس کے علاوہ امام راضی جو مشہور مفسر ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے, اور ان کی تفسیر کبیر کا بہت ہی بڑا بلند مقام میں علماء کرام جانتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بدر میں فرشتوں کا نزول اور ان کا قتال کرنا یہ اجماع ہے. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور آپ ہی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ فرشتے کا نزول ہوا اور فرشتوں نے جو بدر میں قتال کیا, یہ قتال کرنا صرف بدر کے ساتھ خاص تھا. دیگر غزوات میں بھی جو ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو مدد قتال کی صورت میں فرشتوں نے کی وہ فقط غزوہ بدر میں کی. کیا بات ہے, زبردست ہو گیا جی, سبحان اللہ. اچھا جی, شکریہ ادا کرتے ہیں ملبوسات بھیجنے والے. دکھائیے ذرا بھائی, ارے ذرا دکھا دو قریب سے. جے ڈاٹ کا آپ بتائیں, جے ڈاٹ کی ملبوسات. جی, جے ڈاٹ کے ملبوسات استعمال کیجیے بالکل, اور ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں. کیا بات ہے. ممتاز صاحب ہیں دبئی سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شبیر بھائی. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا تھا, سورہ توبہ. سورہ توبہ, ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیتے ہیں, آپ دیکھتے رہیں پروگرام. اور کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب سے ایک مسئلہ چھوٹا سا پوچھنا تھا. جی پوچھیے. کہ جیسے میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, جاگتا رہتا ہوں نا, تو اگر میں تہجد پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں نا ٹائم کے حساب سے؟ ٹھیک ہے, بالکل بتاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ ممتاز ہیں, ممتاز وقت میں فون کرتے ہیں, نام بھی ممتاز ہے, سوال بھی ممتاز ہے, اب جواب بھی ممتاز ہوگا. جی دیکھیے, تہجد کے لیے یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں. عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں, اور قبل فجر اگر اٹھ کر جو نماز پڑھیں گے وہ نماز تہجد ہوگی. یہاں تک کہ اگر ان کو گہری اونگ بھی آ جائے اور وہ نیند کے اندر چلے جائیں, چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو, اٹھنے کے بعد وہ پھر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں, ورنہ قیام اللیل پڑھیں. ٹھیک ہے, بغیر نیند کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر قیام اللیل پڑھیں. قیام اللیل ہو جائے گی. جی چلیں جی. پیاز شبیر صاحب, یہ 1 عدد پیاز جو ہم نے کاٹی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں, اور بالکل سلائس کر لی تھی. ساتھ ہی جلدی بریک ہے, جلدی کوکنگ آئل, اور اسے کر رہے ہیں نارمل آنچ پہ براؤن. ٹھیک ہے. بریک پہ جانے سے پہلے سوال دہرا دیتا ہوں, وہ کون سی صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی؟ جو صحیح جواب دیں گے ان کو ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر بھیجا جائے گا. زیادہ صحیح جواب ہوں گے تو قرآن اندازی ہم کر لیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے لیے. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور مزیدار سحری میں بن رہا ہے, جب بن رہی ہے ڈش وائٹ دم قورمہ, اور پیاز لال ہو چکی ہے. جی شبیر بھائی, پیاز ہو جیسے ہی لال تو اس کے بعد مرغ ایڈ کرتے ہیں جی, ہڈی والا. ادرک لہسن پسا ہوا 2 چمچ. پیاز کے بعد ہاں, پیاز ادرک لہسن ساتھ ہے, اور اس کی میڈیم آنچ پہ ایک طرح سے بھنائی کرنی ہے تاکہ پیاز ادرک لہسن سبھی چیزوں کا ذائقہ
کے گوشت کیا اچھے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. تو غزوہ بدر ہمارا آج کا موضوع ہے، اس پر گفتگو ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ کام کی بات بھی بتائیں گے. آج جو دن گزرا وہ امجد صابری شہید کچھ سالوں پہلے اسی دن شہید ہو گئے تھے. اجاگر صاحب کوئی کچھ جملے آپ کے بھی دوست رہے وہ امجد صابری صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح کہا کہ امجد صابری ایک بہت بڑی آواز، ایک ایسی آواز تھی پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جن کو سنا جاتا تھا. بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ، بہت ہی زیادہ عشق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور جو ان کے کلام تھے نا وہ صرف ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتے تھے، وہ دل کے ساتھ اس طرح پڑھتے تھے کہ سننے والے پوری دنیا کے اندر ان کو اس طرح پسند کیا جاتا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل کی بات کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. خاص طور پر جب انہوں نے پڑھا تاجدار حرم اپنے والد صاحب کا کلام بھر دو جولی، اور ایک وہ کلام جو آپ نے لکھوایا ان سے کہ ہمارا کراچی پیارا کراچی، نبی کے غلاموں کا شہر کراچی، درود و سلاموں کا شہر کراچی. تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گاڈ گفٹڈ آواز ان کو دی. اور عصر حاضر کے اندر قوالوں میں جو ان کی آواز تھی اور جس اسپیچ پہ وہ پڑھا کرتے تھے وہ ایسا انہی کا خاصہ تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. کیا بات ہے، کتنا بڑا جنازہ تھا امجد صابری کا، روزے میں بھی لوگ آئے تھے. اللہ یہ مارنے والے کیوں مار دیتے ہیں لوگوں کو، کچھ پتہ ہی نہیں. اور امجد صابری تو نہ کسی کے خلاف بات کرتا تھا نہ کچھ شان بیان کرتا تھا. بس تو سوچنا چاہیے کہ جب آپ پیسے لے کے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے کسی کا قتل کرتے ہیں تو اس خاندان، اس کے بچے، اس کے اہل خانہ، اس کے مستقبل، شہر، ملک، دنیا بھر میں کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ چند پیسوں کے لیے، چند مفادات کے لیے کرتے ہیں، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت سے زیادہ مسلمان کا خون ہے، اس کی عظمت ہے. اچھا جی، غزوہ بدر کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب، معجزات مصطفیٰ بڑے ظاہر ہوئے، ذرا کچھ تذکرے کیجیے اس کا. جی بالکل. غزوہ بدر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا بہت بڑا نشان ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران سفر ہی جو باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ سب پوری ہوئی. ظاہری کوئی مادی وسائل نہیں تھے، کوئی حالات نہیں تھے، حالات بلکہ خلاف تھے. 10 گنا لشکر سامنے موجود تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے راستے میں بتا دیا کہ مجھے کفار کے جہاں وہ مر کر گریں گے وہ مقامات دکھا دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے فتح کی بشارت عطا فرمائی. ظاہری ایسی کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ جس میں فتح ہو سکتی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیبی بشارات جو آپ کی نبوت کا ایک روشن ثبوت تھا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے بھی جس کو ذکر کیا، جب لشکر سامنے کھڑا ہو گیا اور 1000 کا لشکر ہے، سرکار کریم نے اپنی مبارک مٹھی میں کنکریاں لی. مجھے بتائیے ایک مٹھی میں، نارمل مٹھی میں کتنی کنکر آ سکتی ہے؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرف پھینکا تو پھینکنا تھا وہ کسی کافر کی ناک پر لگی، کسی کے کان پر لگی. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہاں پر ذکر فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وما رمیت، حبیبی آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت جبکہ آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما جبکہ یہ اللہ نے ہی پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، پہنچانا ہمارے ذمہ کرم پر تھا. وہ ایک روب تھا جس کا اس کے اندر پسپائی پیدا ہو گئی. جمعرات یعنی جمعے کی رات، جیسے جمعے کے دن جنگ ہو رہی ہے تو آج کی رات سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہم بڑے پریشان تھے. سرکار ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنگ کے میدان میں لے گئے اور اپنے عصے سے لکڑی سے عصے سے حضور نشان لگائی. اور بخاری میں تو کہ ہاذا مسرع فلاں، یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے. مسلم امام احمد میں ہے کہ حضور نے نام لیا، ہاذا مسرع ابا جہل، ہاذا مسرع عتبہ، ہاذا مسرع شیبہ، ہاذا مسرع ولید. فرمایا یہ دیکھو جو میں لائن کھینچ رہا ہوں نا، تو جو ان کے سب سے بڑے جرنیل ہیں جن کے قریب بھی کوئی بندہ نہیں جا سکتا، لیکن عمر گواہ ہو جا کل وہ یہیں گر کر مرے گا. جب جنگ ختم ہوئی ہے فاروق اعظم کہتے ہیں میں میدان میں دوڑتا ہوا گیا تو میں نے دیکھ کر ان کے لاشوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، جس جگہ پر میرے آقا نے لائن کھینچی تھی اس کی لاش وہیں پر گری ہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں. کیا بات ہے، ایسے ہزار ہم معجزات کا ظہور. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی بھیا. جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور شبیر بھائی آن دی ادر ہینڈ پروسیس ہے بالکل جاری ہے. اور دیکھیے نا، اچھا آپ کا بھی کبھی کوئی ڈش ہے نا وہ اتنی دیر لگا دیتی ہے جتنی ہمارے ہاں آج 249 کے حلقے میں ووٹوں کی گنتی میں دیر لگ رہی ہے. 4 بجے پولنگ ختم ہو گئی، دیکھیں بعد الظہر قبل العصر پولنگ ختم ہو گئی ہے اور قریب الفجر تک مجھے لگتا ہے اس کے نتائج نہیں آئیں گے. تو بھائی اتنا لیٹ نہیں کرنا، مرغی پک جائے بنے تو لوگ کچھ بھی کھانے لگ جاتے ہیں. جب نتیجہ جلدی نہیں آئے گا تو لوگ خود نتیجہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے. اچھا جی مفتی زبیر صاحب، قیدیوں کا کیا ہوا؟
جو قیدی بنائے گئے، کیا آج کل جس طرح سے جنگ جیتنے کے بعد قیدیوں کے ساتھ یعنی مخالف قوت کے قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ایسا ہی ہوا یا کچھ فرق تھا؟ غزوہ بدر میں کیا معاملہ تھا؟ جی، جب یہ قیدی بنا لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کرنے میں جلدی نہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا موقع دے اور یہ اسلام قبول کر لے، کہ اگر ان کو حالت کفر میں ہی قتل کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم برزخ میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے۔ یہی سوال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کہ یہ سب کے سب کافر ہیں اور کافر کے سردار ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو ان کا قرابت دار دے دیا جائے، رشتہ دار دے دیا جائے، تاکہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کی گردن اڑا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بعض افراد کے دلوں کو مکھن کی طرح نرم پیدا فرمایا ہے اور حق تعالیٰ نے بعض افراد کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کیا ہے، اور اے ابو بکر تمہاری مثال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اے اللہ، جنہوں نے میری پیروی کی تو انہوں نے تو میری پیروی کی، اور جنہوں نے میری مخالفت کی تو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور اے عمر تمہاری مثال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اے اللہ کہ اس روئے زمین پر کسی کافر کو آباد نہ چھوڑ۔ کیا بات ہے، کیا مثال ہے جی، کیا تعلیمات ہیں اسلام کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے جی، کیا بات ہے، مرغی کا بتائیں کیا حال ہے، واہ جی واہ، یا ووٹوں والا حال ہے؟ کاؤنٹنگ ہی ہو رہی ہے، عمل جاری ہے جی اسلام۔ اچھا 50,000 ووٹ نہیں پڑے روزے میں تو کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، بس کیا کرنے، اب آپ کے کتنے مسالے رہ گئے بھائی؟ دنیا سے مقابلہ بھی تو کر رہے ہیں نا، اس لیے آہستہ آہستہ چلیں مسالے ڈالیں جلدی جلدی، دہی، یوگرٹ۔ عمل ضروری ہے، جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کام کر تو عملی کر، تو ون آف دی بیسٹ وے کہ عمل کر رہے ہیں، وہاں بھی عمل جاری ہے۔ دانے دار دہی، اور سب سے پہلے وہی اجزاء ایڈ کریں گے اسپائسز میں، نمک، ہاں نمک، جہاں سے ذائقے کا، میٹھو میٹھو۔ اچھا سفید مرچ ایڈ کرتے ہیں شبیر بھائی، آدھا چمچ، ظاہر ہے یہ لال مرچ یا دھنیا پاؤڈر، ہلدی نہیں ہوتا تو انہی سے فلیور بھی لانا ہے۔ کالی مرچ کوٹی تھی جسے بھون کر کرش کر کے رکھا ہے، کوٹ کے رکھا ہے، اس کو کوٹ کے، کوٹ کر رکھا ہے جی۔ ہمارے ہاں یہ کوٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب لاک اپ میں کسی بندے کو کوٹا جاتا ہے، ہاں نہیں کرنا چاہیے ویسے، ہاں نہیں کرنا، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے میرے پولیس والے بھائیوں، ہاں صحیح بات، نو، قانون کے حوالے کرو۔ چلیں جی، کیا بات، قانون کے حوالے کریں، بالکل جی۔ اور یہ گرم مسالہ بھی حوالے کر رہے ہیں اس ڈش کے، آدھا چائے کا چمچ، ہاں کر رہے ہیں بنائی، پسا ہوا ناریل، آئی تھنک ون آف دی یہ اہم اجزاء اس کے لیے، یہ بھی لگ بھگ 2 چمچ شامل کیا۔ پھر اب اس کی اچھے سے بھنائی کر لیتے بنائی ہیں۔ ہوگی، دھلائی ہوگی، کٹائی ہوگی اور بریک پہ جائیں گے۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید جی، مزیدار سحری کا کیا حال ہے؟ جی شبیر بھائی، سحری تو ہونی چاہیے مزیدار، اور میٹ بھی گلتا جا رہا ہے، لاہوری کلچے کے ساتھ بھی آپ چاہیں تو انجوائے کر سکتے ہیں۔ بن رہی ہے کراچی میں، کلچے لاہور سے منگوائے، ہاں، وہ پہلے ہیلی کاپٹر سے منگاتے تھے ہمارے حکمران، سنا ہے کلچے، خود آ جاتے تھے، اور پائے نہاری بھی ساتھ ہوتی تھی گوال منڈی سے۔ کیا بات ہے جی، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ؟ ہاں ہاں پیغام پہنچ چکا ہے جی۔ چلیں جی، ڈالے کریم، فریش کریم، تازہ کریم، کریم بھی تازہ ہونی چاہیے، دودھ بھی تازہ ہو، کیونکہ یہ ذائقوں میں بھی فرق لاتا ہے نا۔ تو کریم بھی ایڈ کی اور سے کرتے ہیں مکس آن دی ادر ہینڈ شبیر بھائی، ایک اور یہاں پہ کوئلہ جلا لیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی محبت سے جلانا ہے تاکہ اچھا فلیور بھی آئے، اور احتیاط بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ پہلا شیف ہے روئے زمین پر جو کوئلے کو محبت سے جلا۔ گزارا نہیں محبت کے بنا شبیر۔ چلے جی، آج 17 رمضان ہے، جہاں غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، آج یوم پیدائش، یوم ولادت ہے حضرت کا۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے کئی رہنما، مذہبی رہنما اور اولیاء اللہ کی تاریخ پیدائش بھی
माह रमज़ान मुबारक में है, तो उनको मैं किसी रमज़ान में नहीं भूलता और यही कहता हूँ कि उन्होंने हमारी तरबियत फरमाई, हमारी जवानियाँ बचाई और समझने का और सीखने का मौका मिला इस कौम को कि अगर कोई लीडर बनना चाहता है, ऐसा लीडर जो ना बिकने और ना झुकने वाला हो और हक़ व सदाकत की निशानी बने, तो इसलिए उसे चाहिए कि पैरवी करे अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जैसे कायदीन की। आलिम भी थे, हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, मुदर्रिस भी थे, मुकर्रिर भी थे, ख़तीब भी थे, आइन पर दस्तरस भी थी और ना बिकने ना झुकने वाले थे, हक़ व सदाकत की निशानी थे। हक़ बात करते थे। जब लोग कहते थे मैं महाजिर हूँ, मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, तो अल्लामा नूरानी ने ये आवाज़ बुलंद की कि हमारा रिश्ता सिर्फ ग़ुलामी रसूल का रिश्ता है और हमारी कौमियत मुस्लिम कौमियत है। इन्हीं के या इन्हीं जैसी शख्सियात के लिए शायर ने कहा कि हज़ार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। वो अपनी ज़ात में कलंदर थे और कई ज़बानों पे अबूर हासिल था। पाकिस्तान का जो इस वक्त आइन है वो बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। सच्चे आशिक़ रसूल, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद, निज़ाम मुस्तफ़ा के मुजाहिद और नामूस रिसालत के मुजाहिद थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश फरमाए। जी शाह साहब। बिल्कुल, कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह नाबिगा रोज़गार थे और आपने ये बता दिया कि मोमिन के लिए कोई शय दुनिया नहीं होती है, सब दीन होती है। वाह। आपने अपनी मादी ज़िंदगी हो को बिल्कुल रूहानी ज़िंदगी के मुताबिक किया और पूरी ज़िंदगी अदल व इंसाफ के साथ आपने गुजारी और तवाज़ुन के साथ गुजारी, इंसाफ के साथ गुजारी, अपने और गैर की तमीज़ किए बगैर इंसाफ को आपने मलहूज़ खातिर रखा। अच्छा शाह साहब, ऐसा भी है कि जद्दोजहद के लिए कम टाइम और ज़्यादा टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम तक एक ही जद्दोजहद करना ये बहुत बड़ा खासा होता है। अब 54 साल तक, 55 साल तक उनकी ये पूरी जद्दोजहद है। इसमें वो तरावी की नमाज़ भी पढ़ाते रहे 62-63 साल और इसी में तबलीग दीन भी करते रहे, हज़ारों लोगों को मुसलमान भी किया, मुनाजरे किए, मुकालमे किए, मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। और ये एक काम को इतने लंबे अरसे तक करना ये भी एक कमाल ही होता है। बिल्कुल, मुख्तसर अरसे के लिए तो कोई भी कर लेता है 5-10 साल के लिए। जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके काम में बड़ी बरकत अता फरमाई थी और उन्होंने तमाम काम को बड़े खुश उसलूबी के साथ अदा किया। जो काम आपकी तरावी पढ़ाने का वक्त होता था, जो आपके तिलावत कुरान का वक्त होता था, जो मस्जिद का वक्त होता था, वो फिर पूरा वक्त ऐसे ही होता था। लगता था कि बस आप यही काम करते हैं, लेकिन जब सियासत में आते हैं तो लगता था सारा काम यही करते हैं। आपके जो अदवार थे, जो आपके असफार हैं, आज भी आप देखिए अमरीका हो, बरतानिया हो, हॉलैंड हो, अफ्रीका हो, सूरीनाम हो, अगर इन इलाकों के अंदर आप देखें तो आपके वालिद गिरामी मुबल्लिग इस्लाम शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिर्टी रहमतुल्लाह अलैह के वो काम को आपने कितना आगे बढ़ाया। और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह की आपने बात की कि ख़त्म नबूवत के हवाले से और नज़रिया पाकिस्तान पर इस मुल्क को बाकी रखने के हवाले से जिन उलमा और जिन सियासतदान अम्माए दीन ने जो खिदमात अदा की है, कायदे मिल्लत इस्लामिया यकीनन उस पहली सफ़ के लोगों के अंदर है कि जिन्होंने इस पाकिस्तान की बका के लिए, इसके नज़म की बका के लिए और इस जिस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया है उसी ट्रैक पर रखने के लिए आपने अखलाकी, मजहबी, दीनी जद्दोजहद फरमाई। और आपने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा और यकीनन अल्लामा इकबाल के शेर की पर तो यही हस्तियां हैं कि ना वो बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। ख़त्म नबूवत की तहरीक में उनको डराया भी गया, लालच भी दी गई, लेकिन आप देखें ना वो डरे ना बिके। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान का जो झंडा इस आज़ाद फ़िज़ा में रोशन है, उसकी सबसे बड़ी बरकत ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस व इज़्ज़त है। और इकबाल ने इस बात को जिक्र किया था कि हज़ार मसाइब हो मगर ज़बां हो दिल की रफ़ीक, अज़ल से रहा है ये कलंदरों का तरीक़। और सलात व सलाम तो सारे ही पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन मौलाना नूरानी ने गोलियों की बूछार में सलात व सलाम। बिल्कुल, कराची में ये शहर जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, हक बात करना, जिसको लिसानियत पे जकड़ लिया गया था, मुसलमानों को ये बताना कि तुम मुहाजिर पठान सिंधी बाद में हो, पहले तुम मुस्तफ़वी हो, तुम अल्लाह के नबी के उम्मती हो, ये जुर्रत के साथ इस शहर के अंदर आवाज़ उठाने वाली नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये जहन देने वाली शख्सियत कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ात गिरामी। उलमा की लाज और उलमा की शान थे। चलें जी, कलमात आखिर आपके। जी बिल्कुल, वो है ना कि हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया और आपने मुर्गी से रिश्ता जोड़ लिया। हाँ, क्या करें शबीर भाई। अच्छा जी, ग्रेवी अच्छी बन गई है, दिखाएं ज़रा, ज़रा इसको ऊपर करें। ये देखिए ना, अब ये मलाई रेशमी का फ्लेवर भी, दानेदार वाइट कौरमा भी, वाह वाह, और इसका अपना ही फ्लेवर। आखिर में इन दी एंड शबीर भाई करना ये कि आपने ज़रा प्याज इस तरह रखी और इसके ऊपर कोयला। हाँ, दर्द आप कोयला रखें, जल्दी रखें क्योंकि ब्रेक पे जाना है।
कोयला हाथ में आ गया जी। और फ्यू ड्रॉप्स ये ऑयल के, और उसे करना है कवर। क्या बात है। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद। मज़ेदार सहरी में हम मौजूद हैं और वाइट दम कौरमा तकरीबन तैयार है। जी शबीर भाई, कवर हटाते हैं। खाना तो बनता रहता है, लेकिन सबसे अहम मरहला खाना ही होता है। हाँ, तो क्या मतलब की बात किया। हाँ, बाकी तो बस बनता रहता है, कटती रहती हैं सब्जियां, लेकिन खाना खाने का एक मज़ा आता है। वाह, तो कोयले का दम दे दिया इसमें। हाँ, दम दे दिया। तो ज़रा से इसे मिक्स किया और गरम गरम ही सिखाइएगा। और देखिए हड्डी से बिल्कुल मीट अलहदा हो रहा है, इतना गल गया है। हाँ, इतना गल चुका है। रोटियाँ अच्छी हो, नान हो तो मज़ा आ जाए। गवाल मंडी के क्या लाहौरी बात। कुलचे। वाह जी वाह। अच्छा जी, चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रोज़ाना हम करते हैं कोई काम की बात। सेगमेंट का नाम है काम की बात। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो काम की बात यह है कि मस्जिद से राब्ता भी रखना है और मस्जिद की खिदमत भी करनी है। यह है काम की बात। हम बहुत सी इमारतों को बनाने के लिए अपना माली ताउन देते हैं, बहुत से और कामों में माली ताउन देते हैं, बाज़ में तो माल खामखा का भी खर्च करते हैं। तो तरगीब है कि मस्जिद के लिए खर्च करें, मस्जिद बनाएं, मस्जिद के इंतज़ाम को संभालने में माली ताउन फरमाएं और साथ साथ मस्जिद से राब्ता भी रखें। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तर्जुमा बयान करता हूँ, सूरह तौबा की आयत है, अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से कोई मस्जिद से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है। एक और रिवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग होंगे जो मस्जिदों में आएंगे लेकिन गिरोह बनाकर दुनियावी बातें भी करेंगे। तो इससे बचने की तरगीब हो गई। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो शख्स मस्जिद में बैठता है गोया वो अल्लाह की मजलिस में बैठता है। जो शख्स मस्जिद में बैठता है गोया वो अल्लाह की मजलिस में बैठता है, लिहाजा इसे भलाई के सिवा कोई और बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जो शख्स मस्जिद में चिराग जलाता है जब तक उस चिराग की रोशनी से मस्जिद मुनव्वर रहती है, आमलीन अर्श और तमाम फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो नौजवानों को ये पैगाम है, एक काम की बात है कि फुटपाथ पे बैठे बैठे अगर लूडो खेल रहे हों, अज़ान हो जाए तो मस्जिद चले जाया करें। अगर कोई दफ्तर है, कोई दुकान है, काम कर रहे हैं, अज़ान हो तो मस्जिद में चले जाएं। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बड़ी फजीलत है, वक्त कम है यहाँ पर, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद को आबाद रखें। हर शख्स मस्जिद से रब्ता रखेगा तो माशती मसाइल भी हल होंगे और अल्लाह ताला भी खुश होगा। जी शाह साहब। रब्बुल आलमीन इस पर अमल की तौफीक दे। आपने अहादीस तकरीबन जिक्र फरमाई जो मस्जिद के फ़ज़ाइल पर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद ये भी है कि मोमिन के लिए मस्जिद ऐसे सुकून देती है और उसकी ज़िंदगी और हयात के मानिंद है जैसे मछली की ज़िंदगी पानी के अंदर होती है। वाह वाह। जो मस्जिद के जिसका वक्त गुजरता हुआ देखो उसके ईमान की गवाही दो। मसाजिद को हमें चाहिए कि अपने दिगर मामलात का मरकज़ भी बनाए। आजकल हमारे वहाँ ये फैशन हो गया है कि निकाह जो है वो हम बाहर चौराहों पर या शादी हॉलों में करते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान मुबारक ये है कि अपने निकाह को मस्जिदों के अंदर करो। आलिनु बिन निकाह वद्रिबू बिद्दुफूफ वजअलूहु फिल मसाजिद, ताकि जो इस्लामी रसूमात और इबादात हैं उसको आप मस्जिद के साथ, इसी तरीके से आप मस्जिद के साथ जुड़ेंगे, अपने आप को मस्जिद से दूर करेंगे। अब आप देखिए जितने भी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का आस्थाना क्या था? मस्जिद। वाह। आपने जब मस्जिद से अपना कनेक्शन दूर कर दिया तो बदअमली आ गई। तो लिहाजा मस्जिद के साथ रहेंगे तो दीन की मोहब्बत और दीन का तसव्वुर बाकी रहेगा। क्या बात है। उजागर साहब बताइए, ग़ज़वा बदर के हवाले से दो चार खूबसूरत से जुमले और साथ साथ दिखाइए कि हमारा ये कौरमा भी तैयार है। जी वाकई ये ग़ज़वा बदरुल कुबरा, ये वो ग़ज़वा बदर है, तमाम ग़ज़वात के अंदर इसको कहा जाता है ये तमाम ग़ज़वात के माथे का झूमर है। और जिस दिन तमाम काफिरों और मुसलमानों के दरमियान की फ़र्क करने का दिन हुआ, यौमुल फ़ुरक़ान हुआ। आप देखिए इसमें सबसे पहला सबक ये मिलता है कि बातिल को हमेशा मिटना ही है और हक़ को छाना है। आप देखें अबू जहल कितने गुरूर में था, तकब्बुर में था, उसे रोका जा रहा है मगर फिर भी आ रहा है।
کیونکہ وہ اپنی موت کے پاس آ رہا ہے. 70 کافروں کو فنار کر دیا گیا اور 70 کافروں کو قید کر دیا گیا. تو گویا ان کا کبر و نخوت، سارا کا سارا غرور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اسباب بھی ضروری ہیں، مگر جب میرے آقا عریش کے اندر ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں 5 مرتبہ پلٹ کر آیا حضور کے عریش کے پاس. کوئی ایسا تو نہیں کوئی کافر حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہو. تو میں نے 5 مرتبہ دیکھا کہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں. واہ واہ واہ. سجدے کی حالت میں ہے اور یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہا کہ ہمیں حضور کے غزوات ایسے یاد کروائے جاتے ہیں جس سے قرآن کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں. واہ واہ. تو ہمیں غزوات سے تعلق اپنا مضبوط کرنا چاہیے اور حضور کے غزوات یاد کرنے چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتے ہیں. ورفعنا لکا ذکرک. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ایک کلام پیش کریں گے. حضور جانتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ورفعنا لکا ذکرک میں موجود ہیں حافظ غلام مصطفیٰ قادری. حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے صحابہ حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. وہ مومنوں
کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ ذرا سنائیے، واہ واہ واہ، ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جان۔ کیا بات ہے، جی شاہ صاحب۔ ہے اور غزوہ بدر کے حوالے سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے ظاہر ہونے والی جو نورانی کرنیں ہیں وہ بہت روشن ہیں۔ واہ، اب آپ دیکھیے کہ حضور جانتے ہیں، اس حوالے سے یہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے تو فرماتے اللہ و رسول و عالم، اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ بدر کے اندر ایک شخص ہیں، قباس ان کا نام ہے، بڑے مضبوط جرنیل ہیں وہ۔ اچھا، جب مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو وہ بھاگے، جس طرح کے 70 بندے مار دیے جو بھاگے، تو سب آخر میں جنگ جب ختم ہوئی تو دوڑ پڑے کہ گرفتار نہ ہو جائے، تو وہ راستے میں بھاگتے ہوئے وہ دل میں سوچتے کہ یار میں تو اتنا بڑا مضبوط آدمی ہوں اور میں ایسے بھاگ رہا ہوں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ وقت تو گزر گیا، احد کا وقت گزر گیا۔ کہتے حنین کے بعد جب میں نے حضور سے ملاقات کی، سرکار کے سامنے آیا کہ اب تو حالات چھڑ گئے، کہتے میں سامنے آ کر کھڑا ہوا، سرکار نے فرمایا قباس تو وہی ہے نا جو دل میں سوچ رہا تھا کہ میں تو ایسے بھاگ رہا ہوں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں؟ تو کہا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور جانتے ہیں۔ واہ واہ، اسی بدر کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا کہ جیسے قیدی کی بات حضرت مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے ظاہر نہیں کیا، اس لیے سرکار کریم نے بدر میں فرما دیا تھا کہ میرے چچا سامنے آئے تو ان پر تلوار نہ اٹھائیے گا، لیکن وہ گرفتار ہو کر آ کے قیدی بن گئے، اور جب ہر ایک کے لیے فدیہ اور جرمانہ رکھ دیا گیا، ان سے بھی کہا گیا کہ مخصوص جرمانہ آپ دیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بخاری سے آپ شروع ہو جائیے تو 100 سے زیادہ کتابوں کے اندر بالضبط یقین کیجئے موجود ہے۔ اچھا، تاریخ کی جس کتاب کو اٹھا لیں، سیرت کی جس کتاب کو اٹھا لیں، حدیث کی تقریباً کتابوں کو اٹھا لیں، یہ واقعہ وہاں پر آپ کو ملے گا۔ حضرت عباس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کہا کہ میں تو خود اس وقت پکڑا گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اور میں کیا پیش کروں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری چچی ہیں ام الفضل، جب آپ آ رہے تھے یہاں پر تو آپ نے ایک کپڑے کے اندر کچھ سونے اور زیورات اور قیمتی چیز جمع کر کے ان کو دی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ اگر میں آ گیا تو لوٹا دینا، نہیں آیا تو میرے بچوں کو دے دینا، تو وہ پیسہ منگائیے۔ تو کہا وہ بات تو میری اور میری بیوی کی بند کمرے کے اندر مکہ کے اندر ہوئی تھی، اور آپ نے یہاں بیان فرمائی یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ ایسے ہزارہ واقعات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر ظاہر ہوئے، اور نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبعون سے نبی ہے۔ خبر تو ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، لیکن نبی جو خبر دیتا ہے وہ زمین کی خبریں نہیں دیتا، بلکہ زمین کی خبروں کے ساتھ ساتھ وہ آسمان کی خبریں بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ایم فار مریم کا اگر گفٹ ہیمپر چاہیے تو اس سوال کا جواب بھیجیے ہمیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے یا نہیں پڑھی جاتی، اور اس کا جو صحیح جواب دے گا انہیں ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ ورفانہ لگا ذکر کو موجود ہے ایک اور کلام حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ عدم سے لا ہستی
کہاں لیے پھرتی جستجو میں سبحان اللہ سبحان اللہ. شگفتہ گل زاغرا کا ہے گلے تر گئے شگفتہ گل زاغرا کا ہے گلے تر گئے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدار عجب تماشا ہو میدان حشر میں کہ سب ہو پیش خدا اور میرو برو رسول کہاں لیے پھرتی جستجو سبحان اللہ. اس کی ذرا تشریف ہمارے شاہ صاحب جو کہا کہ کسی میں رنگ علی نہیں جو آخری شعر تھا مقطع کا عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اس میں آپ کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عاشق ہے، عاشق اپنے محبوب کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کا واسطہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس میں آپ یہ ہے کہ عدل سے بچ کر فضل کی طرف آنا چاہتے ہیں، شفقت و مہربانی کی طرف کیا آنا بات ہے، چاہتے ہیں، سبحان بخشش کی طرف آنا چاہتے شاہ ہیں صاحب کہ میں لاہور گناہگار اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہو چکا ہے. داتا کے نگر اس کے اطراف میں رہنے والے اپنے 17ویں روزے کی سیری کریں گے اور جملہ مکمل نہیں ہو سکا، اس کی معذرت. چلتے ہیں بریک کی جانب. کراچی والے سحری کر رہے ہیں، ہم کراچی اسٹوڈیوز میں سحری کر رہے ہیں. لاہور والے غالباً نماز فجر کے لیے مسجد جا رہے ہوں گے، تو ہم سحری بھی کریں گے. جو گھر پہ بیٹھ کے سحری کر رہے ہیں وہ بھی سحری کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان کیپٹن ظفر صاحب آئے ہیں اور نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں. یہ نعت سنائیں گے، آپ سنیے بھی اور سحری بھی کیجیے. ہم بھی یہی کریں گے. جی کیپٹن صاحب. پہلے تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ شر طالب کہ آپ نے مجھے سے ادنا سپاہی کو سرکار کی ثنا خوانی کے لیے موقع دیا. پل سے اتارو راہ گزر کو
خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں جی لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اور اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ سر کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ آپ کو جو بلی نظر آ رہی ہے نا اسکرین پہ، ذرا دکھاؤ بلی کو، دیکھو یہ بہت پیاری ہے اور یہ کھانے کے وقت بھی آتی ہے، یہ دیکھیں دیکھیں اور کہاں کہاں جا رہی ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ ہمارے کیمرہ مین بھی بلا رہے ہیں، میں بھی بلا رہا ہوں، نہیں مارنا نہیں مارنا نہیں مارنا، دیکھیں کیا بات ہے۔ اچھا کل میں نے آپ کی غیر موجودگی میں مفتی صاحب اولاد صاحب اولاد اور بانجپن اس پر قرآنی آیت ایک ہے، اس پر کلام عشق کیا تھا۔ اچھا، اور ایک مرتبہ ہم نے حقوق والدین پر عالم ٹائم کیا تھا۔ اب یہ جیسے بلی ہے، جانوروں کی بھی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو ضرور پہچانتی، اور جانوروں کی جو ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کو ضرور پہچانتی۔ بعض ایسے جانور میں نے دیکھے نیشنل جغرافیہ میں، نیشنل جغرافک چینل میں، کہ جن کی ماں کے اوپر اس کے 12 بچے لادے ہوئے ہیں اس نے، اور وہ چل بھی رہی ہے، ان سے پیار بھی کر رہی ہے۔ تو کیا یہ ماں والا رشتہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں عقل رکھی ہے اور شعور بھی رکھا ہے، یہ انسان کی ایک انفرادیت ہے، لیکن احساس تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کے اندر ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ
جب وفا کی مثال دی جاتی ہے تو کتے کی مثال دی جاتی ہے، کتا بڑا وفادار ہے، طوطے کی مثال دی جاتی ہے، بعض اوقات طوطے کو بے وفا بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ ان پرندوں میں یا جانوروں میں کچھ ایسی چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے گھوڑوں کے بارے میں، جہاد کے بارے میں قرآن پاک میں پوری صورتیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں گھوڑوں کا موجود، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری کے جانور ہیں جو دراز گوشت ہیں ان کے جو واقعات سارے موجود ہیں کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان کے سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ حدائق بخشش کی رحمت ہمارا یہ پروگرام، یہ سیگمنٹ ہے، اور ہمارے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب روزانہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مجموعہ کلام میں سے، مجموعہ نعت میں سے ایک نعت کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حدائق بخشش کی رحمت۔ یا طیبہ یا طیبہ یا داب العیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو عاشقوں کے امام ہیں، انہی کے مجموعہ کلام حدائق بخشش میں سے آج جو کلام ہمارے سامنے ہے، حدائق بخشش کی ترتیب کے اعتبار سے 61 نمبر ہے یہ، اور اس کلام میں 12 اشعار ہیں۔ آئیے منتخب اشعار کی طرف چلتے ہیں، اور وہی بات جو میں روزانہ عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزاج ہے کہ ہمیشہ حضور کے کسی نہ کسی وصف، کسی نہ کسی معجزے یا کسی نہ کسی خوبی سے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب دیکھیے گا، عرض کرتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو عرش بھی دنگ رہ گیا کہ حضور کس طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور آسمان جو ہے وہ بھی چکر میں پڑ گیا کہ حضور اس طرف جا رہے ہیں کہ اس طرف جا رہے ہیں، حضور کی پرواز اور حضور کا سفر کس جانب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ ایک جگہ تو وہ ہے کہ جو عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، سارے مکان ہیں، لیکن اس کے بعد جب لا مکان کی منزلوں پر پہنچے ہیں تو مکان بھی حیران ہے کہ حضور آپ کا مکان کس طرف ہے۔ تو عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں یعنی چکر میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی تعریف کے حوالے سے ایک آپ نے فکر اور ایک انداز اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معطر اور معمبر زلفوں کا میں ذکر کس طرح سے کروں۔ کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا ایک عطردان ہے، یعنی 8 جنتوں کی خوشبو کو اگر میں جمع کر لوں تب بھی حضور میرے پاس وہ الفاظ و خوشبو نہیں کہ میں آپ کی زلفوں کی تعریف اور اس کی خوشبو کی کیفیت کو بیان کر سکوں۔ آگے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ یعنی ہر طرف دھوم دھام، آقا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور ایک عقیدہ بیان کیا، اور وہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور آپ کی شان یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے، حضور کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حضور اصل کائنات ہے، حضور اصل ہے اس کائنات کی، باقی سب کے سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے ہیں۔ اور پھر اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان محشر ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت پر تشریف فرما ہیں، اس مقام پر موجود ہیں، اور حضور اپنے امتی کو بھول جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے انداز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، عرض کرتے ہیں کہ اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ تجھ سا سیاہ کار کون، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ تو ایسا گمان کیوں کرتا ہے کہ حضور تجھے بھول جائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اپنے امتیوں سے پیار بھی کرتے ہیں، اور حضور قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے۔
اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ کے سفر پر ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے ہیں، اب وہاں پر جو کیفیت ہے ظاہر ہے کہ سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ عبادت، اور سجدہ تعظیمی اس امت میں جائز ہی نہیں ہے، اور سجدہ ہوگا تو سر کے ساتھ ہوگا، لیکن دل بھی تو کہیں جھک رہا ہے، دل بھی تو کہیں جا رہا ہے۔ یوں کہتے ہیں، اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، ملی جلی کیفیت ہے کہ پیش نظر و نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ یہ نہیں لکھا کہ سجدے کو سر ہے بے قرار، دل کا جھکنا الگ ہے، سر کا جھکنا الگ ہے۔ عرض کرتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہاں دل جھکتا ہے تو جھک جائے، لیکن یہاں سر نہیں جھکنا چاہیے، دل تو جھکتا ہی حضور کی بارگاہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی اس میں سجدہ تعظیمی کی ممانعت ہے، تو کہا کہ دل اگر جھکتا ہے تو جھک جائے، لیکن یہاں امتحان اپنے سر کو روکنا ہے کہ سر یہاں پہ نہیں جھکنا چاہیے۔ اور مقطع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے کیا بات عرض کرتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جب تو حضور کا غلام ہے تو یہ کس بات کا خوف ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ان کی لاج بھی رکھتے ہیں، تو اب کیا ہے جب حضور کی بارگاہ سے خیرات مل رہی ہے، امان نصیب ہو رہی ہے، تو پھر گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اے رضا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بخشش کی رحمت برکت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بریک کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقات۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روحانیت پہ گفتگو ہوتی ہے، وظائف پہ گفتگو ہوتی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ بہت ذکر ہوتا ہے صحبت کا، تو ذرا علامہ اجاگر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ روحانیت کے حصول کے لیے یا روحانی کیف و سرور کے لیے یا رب کا مقرب بندہ بننے کے لیے صحبت، کسی اللہ کے ولی کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر چیز میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، حدیث میں ارشاد ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر تمہیں اللہ کی یاد آتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا رنگ جو ہے وہ باتوں سے نہیں چڑھتا، وہ صحبت سے ہی چڑھا کرتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عطر فروش کے پاس جائیں، آپ خریدیں نہ بھی لیکن خوشبو آپ کے پاس آئے گی، لیکن اسی طرح آپ کوئلے کی بھٹی پہ چلے جائیں تو آپ کچھ خریدیں نہ خریدیں، اس کا گرد و غبار، اس کے کالک پن کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے نا تو اس کا ذکر زندہ ہوتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے روحانیت کی دنیا کے اندر کہ انسان کے اندر رگیں ہوتی ہیں، کچھ نیکی کی رگیں ہوتی ہیں، کچھ بدی کی رگیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات دیکھا ہوگا ہم نے، بڑا شخص ہوتا ہے، ایک نیکوکار ہوتا ہے، لیکن وہ بدوں کی صحبت بیٹھنے کا عادی ہو نا تو بدی کی رگیں پھڑک جاتی ہیں اور وہ نیکوکار آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ گاروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے۔ اسی طرح گناہ گار ہو اگر وہ نیکوں کی صحبت میں آ جائے، ولیوں کی صحبت میں آ جائے تو نیکی کی رگ پھڑک جاتی ہے اور وہ زندہ ہوتی ہے، انسان نیکیوں کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ اسی ولیوں کی صحبت میں رہا نا، اب کہا جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب اندازہ کیجئے جب کتے کو وفا مل سکتی ہے، جب کتے کو راہ جنت مل سکتی ہے، انسان اگر ولیوں کی صحبت پائے تو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیے اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو زمین پر رہ کر اندر والوں کی خبر رکھتے ہیں اور زمین میں رہ کر اوپر والوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں وہ اثر دیا ہے، کہتے ہیں کچھ چہرے مثل تعویذ ہوا کرتے ہیں، اگر وہ تعویذ دے نہ دیں، ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں، ان کی صرف چہرے کی رنگت، چہرے کا اثر ہی ان کو شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا بات! تو اس لیے ہمیں اپنے اولیاء، اپنے علماء کی صحبت سے مستفید ہونا چاہیے۔ کوئی وظیفہ بتائیں آج کا؟ بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، جب انسان سوئے، سوتے وقت یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر رات میں اچانک اس کی آنکھ کھل جائے
تو حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تو یہ رحمت کا اشارہ ہوتا ہے. اچھا. رحمت متوجہ ہوتی ہے اس وقت اٹھ کر یہ 2 صیغے پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے رحمت کا اشارہ ہوتا ہے، اگر یہ 2 کلمات پڑھ کر وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے. سبحان اللہ. تو یہ 2 وظیفے یاد کر لیں، سوتے وقت بھی پڑھیں اور اچانک آنکھ کھل جائے تو سمجھے رحمت کا اشارہ ہے، اس وقت یہ 2 پڑھیں اور دعا مانگیں. کیا بات ہے. حافظ طاہا اشرف ہمارے ساتھ کلام پیش کریں. سبحان اللہ. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں. بڑا ہی خوب شعر ہے کہ ہائے غافل ہو کہ کیا جگہ ہے جہاں کیا جگہ ہے جہاں، ارے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 4 جاتے ہیں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی اذان فجر پہ، اور اذان فجر یہاں سے لائیو دی جائے گی. ساتھ ہی اعلان کیا جائے گا جو ہم نے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر، یعنی جس میں بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی جاتی، اس کا جو بھی صحیح جواب دے گا اسے ایم فار مریم کا گفٹ ہم پر بھیجا جائے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اذان فجر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم نے آج کی نشریات میں ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے آغاز پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور صحیح جواب دینے والوں کے لیے گفٹ ہیمپر تھا ایم فار مریم کا، اور کئی ہمیں ٹیلی فون کالز آئیں. سعدیہ ہیں کراچی سے جن کا جواب درست ہے، تو ہماری بہن سعدیہ آپ کو مبارک ہو. ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر آپ کا ہوا، آپ سے رابطہ کر کے آپ کو دے دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. اور چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، اور اسی کلام سے ہوگا آج کی نشریات کا اختتام. کامران اور فہد قادری کلام پیش کریں. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں. رتبے میری کچھ ایسے سوا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے. میری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے
کدھر سے جا کے مانگوں میں کہ دیتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے